السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالب والجافی رواہ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانے کے لیے علماء کرام کا انتخاب کیا۔ علماء کرام یہ کام کریں گے، ان کے ذمہ یہ کام سپرد کیا گیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر کرنا ہم پر ضروری ہے، بلکہ ان کی تعظیم و توقیر نہ کی جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے اور ان کی توہین کرنے والا، نبی کی تذلیل کرنے والا دار اسلام نکل جاتا ہے۔ علماء کرام بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی صحیح تفسیر اور تحقیق پیش کی ہے، جو پوری قوم کے لیے باعث فخر و سعادت کی بات ہے۔ یہ وجہ ضروری ہے کہ علماء کرام کی تعظیم کی جائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سنو، اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی تعظیم یہ ہے کہ ہر بوڑھے آدمی جو مسلمان ہو ان کی عزت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے۔ وحامل قرآن، اور جو قرآن کا حامل ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، جو قرآن کی ہدایتوں کو لوگوں بتانے والا ہے، یعنی علماء کرام، ان کی تعظیم کی جائے۔ ایک بات اور یہاں کہی گئی، غیر الغالی فی الجافی، لیکن عالم وہ ہو جو غلو کرنے والا نہ ہو، دین میں کچھ کمی کرنے والا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو ہو بہو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ایسے لوگوں کی تعظیم کیا جائے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم سے حکم ہے، اللہ کا یہ نبی کا ارشاد ہے۔ اسی طرح سے ہم قرآن پڑھتے، قرآن میں آیت میں اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم درجات، کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مقام مرتبے کو بڑھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، قرآن کا حدیث کا علم رکھتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، لوگوں میں جو کمی ہے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کہا ان لوگوں کو بھی اللہ ان کے بھی درجات بلند کرتا ہے، ان کے بھی درجات کو، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے۔ جب اللہ اعلان کر رہا ہے، ضروری ہے کہ علماء کرام کی تعظیم کی جائے، لیکن آج ہمارے یہاں علماء کرام کی تعظیم نہیں ہوتی ان کو، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ علماء کرام کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ ان کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کو لوگ اپنا غلام سمجھتے ہیں، انہیں زر خرید غلام سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ علماء کرام ان کے مطابق کام کریں، ان کے حکم اور آدیش کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دیا کریں، اس کے وہ دیوان کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں نے بتایا، اور طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ من السنتی ان یعکر اربعۃ، کہا العالم والشیبۃ والسلطان والوالد۔ شرح السنہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ قول موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ چار لوگوں کی تعظیم کی جائے۔ اس میں پہلا کہا عالم کی، وہ عالم جو قرآن کی اور حدیث کی توضیح کرتا ہے، لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کے مسائل کو کھول کے بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، ہمارا شب و روز کیسے ہونا چاہیے،
جو ہمارے بچوں کی تربیت کرتا ہے علماء کرام کی تعظیم کی جائے۔ پھر کہا جو بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی جس کے بال پک گئے ہوں ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر فرمایا گیا وہ سلطان اور بادشاہ کی تعظیم کی جائے۔ بادشاہ جو ایک بہت بڑا یہ پد ہوا کرتا ہے، جو دیش کو چلاتا ہے، اس کی بھی جو ہے تعظیم کی جائے۔